بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللعان یہ کیا ہے؟ کیونکہ حدیث کے سبق میں آج جو باب ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہی ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ لغوی طور پر جب آدمی کہتا ہے، جب ہم اپنی زبان میں عربی میں یہ استعمال کرتے ہیں لعن الرجل زوجتہ، کہ جب آدمی اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ امام جوہری نے مختار الصحاح میں، امام نصفی نے طلبۃ الطلبہ میں، اور امام فیومی نے مصباح المنیر میں اس بات کا جزم فرمایا۔ اور جو لفظ اللعن ہے اس کی اصل یہ ہے کہ کسی کو دور کر دینا، کسی کو ہٹا دینا۔ اور جو اصطلاحی تعریف ہے لعان کی وہ بھی کشف القناع میں امام بہوتی نے کی ہے، کنز الدقائق میں امام نصفی نے کی ہے، کہ کوئی شخص قسمیں کھائے تاکیدی جس میں لعنت کا ذکر ہو، اور اپنی بیوی پر وہ زنا کی تہمت لگائے جس سے عورت پر زنا کی حد لازم آ جائے۔ یقیناً یہ باتیں سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہوگی۔ اس کی تفصیل سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، 6، 7، 8 اور 9 آیت مبارکہ میں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس ان کے اپنے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہوتا، تو پھر ان کی گواہی ایسی ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے گا کہ وہ سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس عورت سے جو رجم کی حد ہے وہ ہٹ جائے گی اگر وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، 5ویں دفعہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو اگر یہ شخص سچا ہے۔ تو یہ ہے لعان۔ عام زانی کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جب معاملہ میاں بیوی کا آ جاتا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اصول ضابطہ بدل جاتا ہے۔ تو آنے والی احادیث مبارکہ اسی موضوع پر ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک محدود۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔